کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے. 3 دن تک اگر آپ کسی سے بات نہ کریں تو چلو چل سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ بات نہ کریں تو مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عداوت رکھ رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے. آج ایک مولوی سے دشمنی کرتا ہے، آج ایک مدرسہ دوسرے مدرسہ والے سے دشمنی کر رہا ہے، عداوت کر رہا ہے. آج مسجدوں کے اوپر دشمنیاں ہو رہی ہے. یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، اس مسجد میں یہ نہ آئے، فلاں مسجد کے اندر نہ آئے. ابھی کہیں پہ بینر لگا ہوا تھا وہاں بھی حرامی. میرے بھائیو، اس طریقے سے لوگ باقاعدہ اپنے بینر لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو کہتا ہے کہ فلاں مسلمان میری شادی میں نہ آئے، میری مسجدوں میں نہ آئے، ہمارے یہاں نہ آئے، ہمارے یہاں نہ آئے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت اور اخوت اللہ کے نبی نے ڈالی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت ڈالی. جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ الرسول مدینہ پہنچے تو بہت سے صحابہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مہاجرین سے کہتے ہیں، یہ مہاجرین سے انصار کہتے ہیں، او مہاجرین، او ہجرت کرنے والے میرے بھائی، تم مکہ سے بغیر کچھ لیے ہوئے آئے ہو. اے میرے مہاجر بھائی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے 2 مکان ہیں، جس مکان کو تم پسند کر لو وہ مکان میں تمہیں دے دیتا ہوں. میرے پاس کھیتیاں ہیں، 2 ایکڑ ہے، 1 ایکڑ زمین تم لے لو، 1 بیگھا زمین تم لے لو، 1 بیگھا زمین کی کھیتی میں کرتا ہوں. یا پھر میرے بھائی یہ تو چھوڑو، کھیتی نہیں کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، کھیتی میں کروں گا، بٹوارہ 2 جگہ میں ہوگا، 1 حصہ تمہیں دے دیا جائے گا، 1 حصہ میں رکھ لوں گا. یہاں تک کہ مہاجرین سے کہا گیا، او میرے مسلمان بھائی، آپ شادی شدہ نہیں ہو تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری 2 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں. او میرے مہاجر بھائی، آپ میری بیویوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، آپ میری بیویوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. اس کی عدت گزر جائے تو اس سے تم نکاح کر لینا. یہ کون سی محبت ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھائی چارہ ذرا دیکھیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کتنی زیادہ محبت ہے. میرا بھائی بھوکا نہ سوئے، میرا بھائی بھوکا نہ سوئے. اور نبی اور رسول کی زندگی میں، محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایسی مثالیں بھی گزری ہے. ذرا دیکھو، اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آیا اور وہ کہتا ہے، شیئا للہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے، میں بھوکا ہوں اور کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او میرے صحابیوں ذرا جاؤ میرے گھر کے اندر ذرا چیک کرو، کوئی کھانا ہے تو بتاؤ. صحابی اللہ کے نبی کے گھروں کے اندر جاتے ہیں اور ایک گھر سے پوچھنا شروع کرتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عورتیں امہات المومنین جواب دیتی ہیں، نہیں، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کئی دنوں سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، کئی دنوں سے ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے. نبی اکرم کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے ایسے وقت اعلان کر دیا، اور لوگوں کون ہے جو محمد رسول اللہ کے مہمان کو اپنا مہمان بنانا پسند کرے گا؟ کوئی ہے تو بولو. ایک صحابی اٹھتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کسی اور سے نہ کہیے، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں. بھائی چارہ دیکھیے، آپس میں محبت دیکھیے، آپس میں ایک دوسرے سے الفت دیکھیے. یہ بھی تو میرا بھائی ہے، او اللہ کے رسول اس کو مجھے دے دیجئے، میں اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں. لے کر کے گھر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں.
دوپہر کا کھانا تھوڑا سا بچا ہے، صرف بچوں کے لیے وہ کھانا ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ شوہر نے کہا او میری بیوی، یہ محمد الرسول اللہ کا مہمان ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے، اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، او میری بیوی اپنے بچے کو بہلا لو، پھسلا لو، سلا دو۔ آئی میری بیوی، لیکن محمد الرسول اللہ کا مہمان بھوکا نہ جائے، محمد الرسول اللہ کا مہمان بھوکا نہ جائے، تم ایسا کرنا بچوں کو سلا دو اور پلیٹیں لگا دو، میرے روم کے اندر 2 پلیٹ لگا دو، ایک مہمان کے سامنے اور ایک میرے سامنے میزبان کے سامنے تم پلیٹ لگا دو، اور تم ایسا کرنا جب تم کھانا لے کر کی آنا تو چراغ بجھا دینا۔ اس نے یہی کیا، چراغ بجھا دیا، کھانا لے کر کی آئی، چراغ تو بجھا دیا اس نے، مہمان کے سامنے کھانا پیش کر دیا گیا، اور میزبان کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے، صرف اپنی زبانیں چلا رہا ہے، اور مہمان کو پتا چل رہا ہے، مہمان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اب جب کھانا ختم ہوا، کھانا کھانے کے بعد دونوں کے دونوں جب چلے گئے، مہمان اپنی جگہ پہ پہنچا اور میزبان اپنے یہاں رہ گیا۔ صبح کی وقت محمد رسول اللہ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور کہا اے ابو طلحہ، تمہاری ادا اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی، تمہاری ادا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آئی، اتنا پسند آئی، اتنا زیادہ کہ قرآن کی آیت میں تمہارا ذکر موجود ہے، قرآن کی آیت اتر گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ارے کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو اپنے کو پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے یہاں کے شادی بیاہ کو دیکھو، سامنے والا کہتا میرے بھائی میری بیٹی سے تم شادی کر رہے ہو، بولتا ہاں میں اپنے بیٹی کے لیے اتنا کچھ دے نہیں سکتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں۔ سامنے والا کہتا اگر دے نہیں سکتے ہو تو ہم تمہارے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ او مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والوں، او مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں، مسلمانوں سے دشمنیاں بنانے والوں، اور مسلمانوں کو جیل میں بھیجنے والوں، مسلمانوں کے لیے گڈھا کھودنے والوں، میرے بھائیوں ایسے مسلمان جنت میں نہیں جا سکتے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نفرت پھیلائے، عداوت کرے، دشمنیاں کرے، ایسا مسلمان جنت میں کیسے جائے گا؟ لا يدخل جنہ قطات، ایسے مسلمان جنت میں نہیں جائے گا جو دشمنی کرنے والا ہو، جو عداوت کرنے والا ہو، چغلخوری کرنے والا ہو، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہو، ایسے مسلمان جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اور احسان سے آپس میں ایک دوسرے سے بھائی تم بن گئے۔ یہ بھائی چارہ ہمارے یہاں باقی نہیں ہے، آج ہمارے یہاں یہ بھائی چارہ نہیں ہے۔ بغل والا کھایا کہ نہیں کھایا، بغل والا پیاسا ہے کہ کیا ہے، کوئی مطلب نہیں، میرے گھر میں کھانا ہونا چاہیے، میرا پڑوسی بھوکا ہے تو رہنے دو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، اپنے پڑوسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا کرو، اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا کرو، اگر غیر مسلم کیوں نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو، ایسا نہیں کہ مسلمان تو صرف اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غیر مسلم ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کر دی ہے، یہ الفت پیدا کر دی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل کھلا رکھا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سپورٹ کیا کرو۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے، دشمنیاں ہے، عداوتیں، آج مسلمان کے لیے میرے بھائیوں نفرتیں پھیلا رہا ہے، اور اس کو مارنے کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے اس کے لیے الگ الگ راستے بنا رہا ہے۔ عجیب تماشا ہے میرے بھائیوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بن گئے۔ او
ذرا جنگ یرموک کا اس واقعہ کو اٹھاؤ. جنگ یرموک کے اندر ذرا اس منظر کو دیکھو. جنگ یرموک میں مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں اور اللہ کے لیے, دین کے لیے اپنی جان اپنے مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اور ٹینٹ ماسٹر کیا ہوا؟ اسکرین پردہ جو مہلا والا جو پردہ نہیں چل رہا. پردہ اتنے وقت میں اسکرین والا جو پردہ نہیں چل رہا ہے, یہ ٹینٹ والا کہاں؟ اس کو پیسہ مت دیجیے گا, سارا پیسہ کاٹ لیجیے گا اور جتنا پیسہ کاٹیے گا سب مدرسہ میں لگائیے گا. جب یہ دکھ ہی نہیں رہا تو کیا مطلب؟ اسکرین میں دکھنا چاہیے. عجیب حال ہے, لگتا ہے اتنے رات کو بھی نا اسکرین کو بھی ٹھنڈک لگ گئی ہوگی, اس کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور خاص کر کے عورتوں کو پردہ میں رکھ کر کے پردہ نہ دیا جائے تو پھر کیا فائدہ؟ ہاں, تو کم سے کم یہ جو انتظامیہ ہوتے ہیں, جو اس کے دیکھ ریکھ والے لوگ ہوتے ہیں, اس کو یہ وارننگ دی جائے شروع میں کہ بھائی کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں, تو یہ کم سے کم ان لوگوں کو سمجھائیے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اسی اللہ کی مہربانی سے, فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسی بھائی چارہ کا اگر آپ کو مثال لٹانی ہو اور اگر دیکھنا ہو تو اس واقعہ کو دیکھو. جنگ یرموک کو اٹھاؤ. جنگ یرموک کے اندر جنگیں لڑی جا رہی ہے, مسلمان اس کے اندر شامل ہے. کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے, کسی کا پیر شہید ہو رہا ہے, کسی کی گردنیں کٹ رہی ہے. کوئی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے. اسی دوران زخمی حضرات موجود ہیں, اور زخمی حضرات یہ مسلمان بھائی باقاعدہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تش اللہ تش اللہ تش, پانی 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 دے دو. پیاس کے مارے حلق سوکھا جا رہا ہے, اگر کسی کے پاس پانی ہو تو مجھے پانی لا کر کے دے دو. ایک آدمی پانی پلانے والا مشکیزہ لے کر کے اور مشکیزے میں یا یہ کہہ لو بوتل میں پانی لے کر کے دوڑ رہا ہے. چلو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پانی پلا دیتا ہوں. یہاں سے بھاگا وہاں گیا, وہاں سے بھاگا وہاں گیا. جب ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 9 آدمی یہاں پہ زخمی پڑے ہیں اور سب کو پیاس لگی ہے, اور پیاس ایسی کہ اب نہ تب اس کی روح نکل جائے گی, اس کی جان چلی جائے گی. اللہ تش اللہ تش اللہ تش مجھے پانی دے دو, پانی دے دو, پانی دے دو. پانی کے لیے تڑپ رہا ہے, پانی کے لیے پیاس کے لیے پریشان ہے. جب آدمی کو پانی دیا گیا, جب آدمی نے مشکیزہ پہ ہاتھ رکھا اور جیسے پینے کے لیے ہونٹ تک اور اپنے منہ تک پانی لے جانے کی کوشش کرنے لگا, بغل سے آواز آئی اللہ تش, او میرے بھائی اگر پانی بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا.